بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 9th کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ویل. بیٹا آج ہم سیکنڈ چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے، اور سیکنڈ چیپٹر میں صرف آج کے دن آپ دونوں انگلش میڈیمس اینڈ اردو میڈیمس دونوں نے آج کے اس لیکچر کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو آج کا ٹاپک بیسکلی انٹروڈکشن ہے اس چیپٹر کا، وہ تو پوائنٹ وائز اور چیپٹر ٹاپک وائز اینڈ کوشچن وائز ہم سپریٹلی پڑھا کریں گے روز. بٹ آج کا ڈے میں نے رکھا تھا کہ میں تھوڑا سا انٹروڈکشن بتا دوں اور آپ اس چیپٹر کی خود ریڈنگ کریں، کیونکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ آج پاکستان کی سٹوری کو پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے. دس از دا اسٹوری آف پاکستان. از اٹ کلیئر؟ یعنی تحریک پاکستان، جب پاکستان کے قیام کا آغاز کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو 1920 اور 1910 سے جو قائد اعظم علامہ اقبال اور دیگر مسلم پولیٹیکل پرسنز کی جو ایک تحریک چلی تھی، یا جنہوں نے جو کوشش کی پاکستان کو بنانے کے لیے، اس کے بارے میں اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے. تو بیسکلی وہ تحریک پاکستان کا پورشن ہے اور پاکستان کا قیام، کہ جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہم نے اپنا آئین کیسے بنایا، ہم نے اپنا کوڈ آف کنڈکٹ کیسے ترتیب دیا، ٹھیک ہے، کہ کون سے مارشل لاز لگے، کون سے آئین بنے، وہ سارا ہم اس چیپٹر میں، مشرقی پاکستان ہم سے کیوں الگ ہوا، سارا ہم اس چیپٹر میں اسٹڈی کریں گے. بیسکلی یہ چیپٹر کا نام ہے اسٹوری آف پاکستان، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ ضرور کرنی ہے. آج کائنڈلی اس کی ریڈنگ کر لیجئے گا. آج بیسکلی میں آپ کو، کیونکہ باقی سارے میں نے دیکھے ٹاپکس کوشچنس کور کر رہے ہیں، یہ ٹاپک کوشچن کے اندر نہیں تھا، تو میں نے کہا چلیں آج میں آپ کو اس کا بتا دوں کہ تحریک پاکستان کا پس منظر یہ ہے بیٹا کہ سب کانٹیننٹ کے اندر، یعنی بر صغیر میں 712 میں آیا تھا محمد بن قاسم، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا نا محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عربین مبلغ بھی آئے تھے، تبلیغ کرنے والے. انہوں نے یہاں آ کر اسلام کے جو جو کانسیپٹ آف پیس تھا، اسلام کی جو ایگزیکٹ اینڈ ٹرو پکچر تھی، اس کو یہاں کے لوگوں کو دکھایا. لوگ بہت زیادہ امپریس ہوئے، ایون کہ لوگ محمد بن قاسم کو دیوتا بھی ماننے لگے. تو اس طرح سے یہاں پر اسلام کا آغاز ہوا. اس کے بعد یہاں پر سلطان اس کی قطب الدین ایبک کی حکومت آئی. اس کے بعد سلطنت دہلی وجود میں آئی. اس کے بعد اس سے پہلے غزنوی حکومت تھی. اس کے بعد آئے یہاں پر مغل رولرز نے آ کر یہاں پر بہت زیادہ اسلام کے لیے کام کیا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ ہم دیکھیں مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہو گئی 707 میں. اس کے بعد زوال ہمارا سٹارٹ ہوا تھا سب کانٹیننٹ کے اندر. لیکن اس کے چند سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ہمارے سامنے ایک مجدد آ گئے. تو ان کی آنے سے برصغیر میں اسلام پھیلا، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کے لیے بڑے پازیٹیو سٹیپس لیے گئے. اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں 1600 میں اس نے اپنی کوسٹ کو قائم کرنا شروع کر دیا تھا، ٹریڈنگ کوسٹ کو، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے. تو ان دنوں ایسٹ انڈیا کمپنی بھی زور پکڑ رہی تھی، خوب اپنا رسوخ بڑھایا ہوا تھا. اور 1757 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی مسلمانوں کی، اس نے بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن اس کو اپنوں کی غداری. بیٹا یہ جو انگریز ہوتے تھے، یہ کچھ غداروں کو ان کے ساتھ نا سودے بازی کر لیتے تھے، ان کے ساتھ کمٹمنٹس کر لیتے تھے کہ اگر آپ یہ سارا ایریا فتح کرنے میں ہماری مدد کراتے ہو تو ہم بعد میں آپ کو یہ علاقے دیں گے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہی جتنے مسلمان بڑے رولرز تھے، ان کو شکست کا سامنا، ڈیفیٹ ہوئی تھی، بیڈلی ڈیفیٹڈ. دے آر بیڈلی ڈیفیٹڈ بیکاز آف یہ جتنے بھی ساتھ ہوتے تھے غدار. تو اس وجہ سے نواب سراج الدولہ کو بہت زیادہ شکست، انگریزوں کا راستہ روکنا پڑا. لیکن اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں وہ شہید ہو گیا. اس کے بعد 18 سینچری سٹارٹ ہوتی ہے. میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے، اس کا ایک وزیر اعظم تھا، وہ بہت بڑا غدار نکلا تھا. اس نے اینڈ ٹائم پہ جب اس نے جنگ کا اعلان کیا تھا، اس وقت اس نے غداری کر دی تھی، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو بہت زیادہ بری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن پھر بھی ٹیپو سلطان جب مر گیا تھا، اس کے پاس بھی لوگ آنے سے، یہ انگریز آنے سے ڈر رہے تھے، کیونکہ ان کا جو ایک کوڈ آف لیونگ تھا، جو ان کا رہنے کا رہن سہن تھا، وہ بہت ہی دلیر تھی. ان کا ایک مقولہ بہت زیادہ فیمس ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یعنی ڈر کے جینے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے حقوق کے لیے، اپنے حقوق کی جنگ لڑتے شہید ہو جائے. تو اسی طرح سے وہ
بہت غیور اور بہت ہی جوشیلے یہ حکمران تھے، تو انہوں نے پھر 1800 میں ان کا انتقال ہو گیا 799 سینچری میں۔ اس کے بعد علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ کے بہت سارے کے آگے ان کے بچے آئے، صاحبزادگان، اور ان کی اولاد پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہی۔ اس طرح تحریک مجاہدین ایک بنی، ٹھیک ہے۔ پھر تحریک مجاہدین کے جو سربراہ تھے انہی کے بیٹے امیر سید احمد شاہ بریلوی تھے۔ اس کے بعد سید احمد 1831 میں سید احمد شہید تھے، ان کے جو ساتھی تھے، خاص ساتھی سید اسماعیل شہید، یہ بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر عسکری یعنی آرم لیول پر عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ پھر تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت تلقین تھا۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کے سیاسی احیاء اور استقلال کی کوشش تھی۔ پھر 1800 کے آگے ایک ڈیفرنٹ لمبی بحث ہے جس کو ہم نیکسٹ چیپٹرز میں کور کریں گے، یہ سارے ٹاپکس اس کو، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ نے اس چیپٹر کی اچھی سی ریڈنگ کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اسٹوری آف پاکستان سٹارٹ ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے فردر اسٹڈی کریں گے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔